بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک اور بھائی کا سوال آیا ہے مجھے کہ یہ جو جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے جو قرآن خوانی کروائی جاتی ہے اور قرآن خوانی کروا کے بچوں کو بلوا کے یا سوئم یا یہ چیزیں جتنا بھی پڑھا جاتا ہے تو کیا اس کا جو ثواب ہے وہ جو فوت ہونے والا ہوتا ہے جو فوت ہو چکا ہوتا ہے اس تک پہنچتا ہے؟ تو میرے بھائی سیدھا اور صاف سا جواب ہے کہ قطعاً نہیں پہنچتا۔ اس کی ریزن یہ ہے، اور دوسری بات کہ اگر دین کی روح سے دیکھیں تو یہ دین میں ایک آپ نئی چیز ایجاد، آپ نہیں جو بھی کرتا ہے وہ نئی چیز ایجاد کرتا ہے اور سراسر بدعت ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، ٹھیک ہے، وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب اس کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں کہ کیسے مطلب یہ ہے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ان صحابہ اس ٹائم بھی وفات پائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد صحابہ سے بھی ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی، ایک بات تو یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 3 چیزیں ہیں جو کہ مرنے کے بعد ایک انسان جب اس کا نامہ اعمال بند ہو جائے تو وہ صدقہ جاریہ کے طور پر چلتی رہتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا، کوئی فور ایگزامپل بیوہ کی مدد کی، کسی کی بیوہ کی مدد کے علاوہ کوئی مسجد بنائی، کوئی شجر لگایا، ٹھیک ہے، کوئی فلاحی ادارہ بنایا، کچھ ایسا کیا کہ جس سے دنیا کو ہے فیض ملتا رہے گا، دنیا اس سے استفادہ کرتی رہے گی، تو اس کا اجر ایز اے صدقہ جاریہ اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ نمبر 2، اس نے دینی علم کے طور پہ کچھ ایسی کتابیں لکھی، کچھ ایسا کوئی مدارس بنایا، اس سے بچوں نے پڑھا اور دین جو ہے اس کے لیے، یعنی کہ قرآن کے لیے اس نے کچھ ایسا سسٹم بنایا، لوگوں نے قرآن پڑھا، قرآن کو سمجھا، تو اس کا صدقہ جاریہ اس کو ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری، اس کی نیک اولاد، جب تک اس کی نیک اولاد نیک کام کرتی رہے گی اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا، یا اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے گی تو اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا، اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ اچھا، ایک چیز جو جس پہ میں کہتا ہوں، میں اتفاق رائے کرتا ہوں کہ ہاں، کہ آپ کوئی مالی مطلب جسے کہتے ہیں کہ مدد کرتے ہیں کسی کی، اور وہ آپ اپنے جو بھی والدین یا بزرگ کے نام سے کرتے ہیں، ہاں، اس کا ثواب ان کو پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کہیں جی میں نے نماز پڑھی ان کے لیے، میں نے ان کے نام سے روزہ رکھا، یا میں نے ایسا کچھ کیا، تو ایسا بدنی عبادت جو ہے وہ صرف آپ کو فائدہ دے گی، آپ کو ثواب پہنچائے گی، ان تک نہیں پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک اور چیز ایڈ بتا دوں کہ فور ایگزامپل انہوں نے اپنے زندگی کے اندر کوئی مطلب نظر مانی ہوئی تھی روزوں کی یا کچھ اس طریقے کی، آپ نے وہ پڑھ دی، ان کے نام سے سمجھ آ گئی، آپ نے ان کے نام پہ حج کر دیا، عمرہ کر لیا، تو یہ بھی جو اتفاق رائے ہے جتنے بھی مطلب فقہی لوگ ہیں، تو اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن قرآن حدیث سے مجھے اس کی دلیل کہیں سے نہیں ملی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد ہاں، آپ اب اگر تو صرف یہ کہہ کے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں نے نماز پڑھی، قرآن پڑھی، اس کا ثواب ان کو پہنچے، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہاں، آپ دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے دعا مانگتے ہیں، تو آپ نیک کام کرنے کے بعد ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت فرمائیں، اور اس طرح کی آپ دعا مانگیں، تو یہ جو ہے، یہ عمل جو ہے، دعا جو ہے، اولاد مانگ رہی ہے کوئی بھی، یہ دعا ان کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائی،
دین بہت سادہ سا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں ہمارے معاشرے نے دی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سویم اور چالیسواں اور اس کا رواج نہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے، نہ صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے، ٹھیک ہے. اور تو جب ہمیں ان کی زندگی سے ہی نہیں ملتا، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے. جب ہمیں ان کی زندگی سے ہی نہیں ملتا تو ہم کیسے اس کو مان سکتے ہیں، ایسے کر سکتے ہیں؟ اور آپ خود سمجھ لیں کہ ایک انسان جب فوت ہو گیا تو اس کا نامہ اعمال ہی بند ہو گیا، تو وہ نامہ اعمال تو دوبارہ نہیں کھل سکتا نا. نامہ اعمال تو دوبارہ تب کھلے گا جب وہ زندہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ ہے. آپ کوشش یہ کریں، جن کے بھی والدین یا بزرگ فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے جو 3 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں وہ کریں، ان تک صدقہ جاریہ پہنچائیں. ہاں، ان کے لیے دعائیں ہیں، آپ ان کی قبر پہ جائیں، دعا پڑھیں. صحیح حصن المسلم کی کتاب لے لیں، حصن المسلم کی کتاب میں دعائیں ہیں جو کہ اچھی دعائیں، مطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے قبر پہ جا کے، وہ دعائیں پڑھیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے، لیکن نماز اپنے لیے، جو آپ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن آپ نے جو نیک کام کیا اس کے بعد جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بینیفٹ دے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سمپل آپ کو سادہ لفظوں میں بتا دیا ہے. باقی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میرے نزدیک کیا مطلب اگر وہ سمجھنے والا ہے، سمجھتا ہے، تو وہ دین میں ایک نئی چیز ایجاد کر رہا ہے، اور نئی بھی کوئی بھی چیز ایجاد کرنا جو ہے وہ بدعت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.